بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس کریم اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک کھجور جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں گریہ کرنے لگی اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ تمام صحابہ اس کھجور کے رونے کی آواز سننے لگے۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو سینے سے لگایا تو وہ کھجور خاموش ہو گیا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ تو اس کے بعد اس کھجور کا نام جو ہے حنانہ رکھا گیا۔ تو اسی طرح میں آج اس کا پورا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کون سا واقعہ ہے۔ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیا کریں، اور ہمیشہ دین کے معاملے میں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر کسی پر واجب ہے، تو اس کو شیئر بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے مومنین اس قسم کے واقعے، جناب رسول خدا کے واقعے سن کر تاکہ آپ کو دعائیں دیں۔ میرے عزیزان محترم، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر خاص و عام نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کی اور جب مدینے پہنچے تو ایک مسجد بنائی، تو مسجد کے پاس ایک خشک کھجور تھی، پرانی خشک کھجور کا درخت تھا، اس مسجد کے بالکل قریب تھا۔ جب آپ خطبہ دیتے تو اس مسجد کے اس کھجور کے ساتھ اپنی ٹیک لگا لیتے اور عوام کو، اپنے اصحاب کو، مدینے والوں کو جناب رسول خدا اس کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ایک شخص نے جو درخان کا کام کرتا تھا، بڑائی تھا، تو اس نے جناب رسول خدا کو یہ اس طرح خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو اسے اچھا نہ لگا۔ تو وہ آیا نبیوں کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا دوں جس پر آپ تشریف فرما کر بیٹھ کر عوام کو خطبہ دیں۔ اس طرح آپ زمین پر بیٹھ کر جو خطبہ دیتے ہیں یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ جی آپ میرے لیے ایک ممبر بنائیں تاکہ میں اس پر بیٹھ کر عوام کو خطبہ دوں، کیونکہ ہر چیز کی ایک مصلحت ہوتی ہے، تو اس چیز کی بھی ایک مصلحت تھی۔ دکھانا چاہتے تھے خداوند کریم کے رسول خدا کے فراق میں اگر کھجور ہو یا کوئی انسان ہو، جب جدائی ہوتی ہے تو وہ گریہ کرنے لگتا ہے۔ تو جیسے ہی ممبر بن گیا تو اس ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ تو جناب رسول خدا جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جب ممبر کی آخری سیڑھی پر جا کر بیٹھے اور بیٹھ کر خطبہ دینا ابھی شروع نہیں کیا تھا، شروع ہی کرنے والے تھے، تو اس کھجور جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے تو اس سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور مولا فرماتے ہیں کہ ایسی آواز تھی کہ جس طرح ایک اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں گریہ کرتی ہے۔ تو پس جناب رسول خدا ممبر سے اترے اور اتر کر اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی درخت خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو بغل گیر نہ کرتا، اپنی بغل میں نہ لیتا، تو یہ درخت قیامت تک گریہ کرتا رہتا، اور اس کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ درخت اسی طرح رہا یہاں تک کہ بنی امیہ نے مسجد کو خراب کیا اور نئے سرے سے بنانے لگے اور اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ ایسے درخت جس کے ساتھ ایسا معجزہ ہوا ہو، اس درخت کو کاٹنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس کو زندہ رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس کی زیارت کرتے اور زیارت کا ثواب ان کے مرحومین کو ملتا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ کا اپنا ساجد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔